أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. سورہ لقمان کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی جا چکی ہے. یہ جملہ 7 آیتیں ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 12 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 19 پر. اور ان 7 آیتوں میں حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ بھی ہے اور ان کی ایک نصیحت کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے فرزند سے کی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت لقمان کی اس نصیحت کا تذکرہ یہاں اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں. اور ان حکمتوں میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے کہ سورہ روم اور سورہ عنکبوت میں یہ اشارہ گزر چکا ہے کہ مخالفین وہ نوجوانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بلا وجہ پریشان ہو، ہماری بات مان لو تو ہم قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. ہم کیا کم ہے تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے، کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان بڑوں کو آئینہ دکھایا کہ ایک حضرت لقمان تھے جو اپنے فرزند کی تربیت کر رہے تھے اور بتلا رہے تھے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور ایک تم ہو کہ اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسل کو بھٹکا رہے ہو. یہ سمجھنے کے لیے، اس حقیقت کو پوری طرح سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا جو عرب میں بہت مشہور شخصیت تھے. اور میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت لقمان بالاتفاق نبی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں دے رکھی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جو
حکمت، دانائی، جو سمجھ اور فہم اور دین کا شعور حضرت لقمان کو عنایت فرمایا تھا، اس کے پیچھے جو اسباب تھے اس کا بھی میں نے اشارہ کیا تھا. جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت لقمان کے سامنے دو چیزوں کی پیشکش ہوئی، یا تو وہ سربراہی قبول کر لے، سرداری قبول کر لے، لیڈرشپ لے لے، بادشاہی قبول کرے، یا پھر وہ حکمت، دانائی، علم، فراست قبول کرے. تو حضرت لقمان نے علم کو اور دانائی کو اور فراست کو اور حکمت کو قبول کیا اور سربراہی کو قبول نہیں کیا. تو روایتوں میں آتا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخی روایت بیان کی کہ فرشتوں نے پوچھا حضرت لقمان سے، آپ نے حکومت چھوڑ کر حکمت کیوں اختیار کی؟ تو حضرت لقمان نے جواب دیا، حکومت میں آزمائش ہے، حکمت میں اللہ کی تائید ہے. اور حکومت میں جو آزمائش ہے، جو آزمایا جاتا ہے بندہ، اس کی مثال یہ دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے، وہ جب حکمران تھے تو آزمائشیں آئیں، اور ان آزمائشوں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو پھر لازمی بات ہے، میں تو بڑا کمزور بندہ رہا، لہذا میں نے حکمت کو ترجیح دی، علم کو ترجیح دی، دانائی کو ترجیح دی حکومت کے مقابلے میں، سربراہی کے مقابلے میں. اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ شروع میں حضرت لقمان بڑے غریب خاندان کے، نوبہ کے رہنے والے، جو سوڈان کا ایک مقام ہے، اور وہاں بکریاں حضرت لقمان چرایا کرتے تھے. دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے سینے کو حکمت کے لیے کھولا اور علوم نبوت کے لیے کھولا، اسلام کے علم کے لیے کھول دیا. تو بڑا حضرت لقمان کو مقام حاصل ہوا. بعض و نصیحت فرماتے تھے، مجمع جمع ہوتا تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا تم وہی لقمان ہو جو میرے ساتھ بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو حضرت لقمان نے کہا، ہاں میں وہی لقمان ہوں. تو کہا، اتنا بڑا مقام اور ایسی واضح و نصیحت کی صلاحیت اور علم اور حکمت کی یہ باتیں کیسے تم کو مل گئی؟ تو حضرت لقمان نے دو باتیں کہا. ایک تو یہ کہ صدق حدیث یعنی سچی گفتگو کرنے کا میں عادی رہا، اور دوسرے یہ کہ ترک ما لا یعنی، بیکار باتیں جو ہوتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان سے میں اجتناب کرتا رہا. یہ دو صفات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا. اگر آپ غور کریں، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بہت رکاوٹ بنتی ہے کہ وہ علم حاصل نہیں کر پاتا. بک بک کرتے رہنا، بیکار باتوں میں، لایانی مشغلوں میں لگے رہنا، خرافات میں لگے رہنا. تو لازمی بات ہے صحیح علم حاصل کرنے کا کہاں موقع ملے گا؟ حضرت لقمان نے جو بات ارشاد فرمائی عقلی طور پر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم وقت برباد کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور جب وقت ہمارا ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، تو لازمی بات ہے علم و حکمت میں لگے گا، اللہ کی کتابوں کے تدبر میں لگے گا، نبیوں کے ارشادات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھنے میں وقت لگے گا، تو حکمت اور دانائی اور علم تو پیدا ہو ہی جائے گا. تو حضرت لقمان نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی عملی بھی ہے. اور پھر حضرت لقمان، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، اور حضرت لقمان کی نصیحتیں، حضرت لقمان کے صحیفے، آپ کے مواعظ حسنہ، وہ لکھے ہوئے عربوں کے پاس پائے جاتے تھے. وہ ان کو یاد کرتے تھے، سنایا کرتے تھے. ان کے درمیان حضرت لقمان کی بہت شہرت تھی، اور اس شہرت کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے شعراء نے، ان کے قداور شعراء نے حضرت لقمان کا اپنے شعروں میں تذکرہ کیا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عرب حضرت لقمان سے اچھی طرح واقف تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو ایک ماڈل بنا کر، نمونہ بنا کر بتایا کہ دیکھو، ایک یہ اسوہ تھا، ایک یہ رہنما تھے، ایک یہ رہبر تھے جو اپنے بیٹے کی تربیت کا غور کر رہے تھے، طریقہ اختیار کر رہے تھے، اور ایک تم ہو جو اپنے اولاد کے لیے وبال بن رہے ہو، غلط راستے پر چلا رہے ہو. تو ایک حکمت تو یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑوں نے انداز غلط اپنایا تھا،
नौजवानों को गलत डगर पर डाल रहे थे, लिहाजा उनको रास्ता दिखाया गया। दूसरी चीज ये है कि चूंकि अल्लाह ताला का कलाम हमारी और आपकी सारी इंसानियत की क़यामत तक रहनुमाई के लिए आया हुआ है, लिहाजा अल्लाह ताला ने हम सब की रहनुमाई की कि हम तरबियत किस तरतीब से करें, बल्कि हम तरबियत की फिक्र करें। हजरत लुकमान की नसीहत का तज़किरा है। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयतों का तज़किरा किया कि अपने बेटों को जमा करना और जमा करने के बाद दीन की बुनियादों का अहद लेना। ये सारे तज़किरे बतलाते हैं कि इंसान के अंदर अपनी नई नस्ल की तरबियत की बहुत फिक्र होनी चाहिए। उनके सिलसिले में इंसान मुतमईन हो जाए कि मैं अच्छा खिला पिला कर और अच्छा पहना कर और अच्छा पढ़ा कर छोड़ रहा हूँ, ये काफी नहीं है। उनके सिलसिले में इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं उनको सिराते मुस्तकीम पर गामजन कर पाया कि नहीं, मैंने उनको नबियों के रास्ते पर, रसूलों के रास्ते पर चलाया कि नहीं, क्योंकि क़यामत के दिन यही पहला सवाल होगा। यानी अहम तरीन औलाद के सिलसिले में जो सवाल होते हैं उसमें अहम तरीन सवाल यही होगा कि आया उनको दीन के रास्ते पर डाला भी था या नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस तरबियत की अहमियत को नुमाया करने के लिए हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की इस नसीहत का तज़किरा किया। ये नसीहत हमको बतलाती है कि तरबियत की क्या तरतीब होनी चाहिए, किन चीज़ों पर अहमियत देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अहम हैं जिनको नुमाया करना चाहिए, जिनके सिलसिले में आम तौर पर इंसानों से बड़ी सुस्ती हो जाती है। मामला ये होता है कि लोग ये समझ लेते हैं कि औलाद की तरबियत का तकाजा ये है कि उनको अच्छी तालीम देकर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर फिर उनको नौकरी के काबिल बना दें। बेशक इसकी अहमियत का इनकार नहीं है, लेकिन याद रखिए ये सानवी है, ये दूसरे नंबर पर है। पहली चीज ये है कि औलाद अल्लाह ताला की फर्मा बरदार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये फिक्र करना, इस्लाम के रास्ते पर उनको डालना, दीन की डगर पर उनको चलाना, वरना चंद रोजा दुनिया की जिंदगी तो सुलझ जाएगी, आखिरत बेचारों की तबाह हो जाएगी। और जब आखिरत तबाह होगी तो फिर उसके सिलसिले में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि यही औलाद क़यामत के दिन अपने वालिदैन के खिलाफ हुज्जत खड़ी कर देगी और अपनी पुरानी नस्ल के खिलाफ आवाज उठाएगी, एहतजाज करेगी और कहेगी परवरदिगार इनको डबल अजाब दीजिए। अपने माँ बाप दादा दादी के सिलसिले में ये कहेंगे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आती ही मिनन नार, अल्लाह डबल दुगना अजाब दीजिए कि खुद भी गुमराह थे और हमको भी इन्होंने गलत रास्ते पर छोड़कर दुनिया से रुखसत हुए, हम गलत रास्ते पर चलते रहे, आज हम तबाह हो रहे हैं। लिहाजा हमारी और आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये कि अपनी औलाद की, अपनी नई नस्लों की दीनी तरबियत की हम बहुत फिक्र करें। लिहाजा हजरत लुकमान ने कैसे तरबियत फरमाई, जरा गौर कीजिए। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमता, बेशक हमने लुकमान को दानाई अता की थी, हिकमत अता की थी। और हिकमत के सिलसिले में मैं अर्ज करता रहता हूँ कि बहुत वसी मफहूम का लफ्ज है, जिसमें होशमंदी, समझदारी और हकीकत पसंदी सब कुछ दाखिल हो जाते हैं। एक इंसान जब पूरी तरह मामला फहम हो जाता है तब उसको हकीम कहते हैं। और एक गलत फहमी बसा औकात बाज लोगों से ये कहते हुए सुना कि हजरत लुकमान हकीम थे, यानी वो मेडिसिन वाले हकीम थे। ये उर्दू की गलत फहमी है, याद रखिए। लफ्ज हकीम उर्दू में बहुत मजलूम है, अरबी में तो हकीम बहुत दाना बीना को कहते हैं और अल्लाह की सिफात है, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से हकीम का लफ्ज है। और उर्दू में वो साहब हकीम है जो यूनानी तरीके से इलाज मुआलजा करते हैं, हकीम साहब। तो उसी से बाज लोगों ने, और बाज पढ़े लिखे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा कि इलाज मुआलजे का और यूनानी तर्ज के इलाज का तस्किरा और उस हिकमत का तस्किरा कुरान मजीद में है, समझते हैं। और लुकमान हकीम से मुराद वो हकीम साहब जो इलाज करते थे, ये मफहूम लेते हैं। याद रखिए, उस हकीम से अरबी के हकीम का कोई ताल्लुक नहीं।
بڑی دانشمندی سمجھداری کو حکمت کہتے ہیں اور حکیم کہتے ہیں عربی میں. حضرت لقمان جو حکیم تھے وہ بہت دانا تھے, بڑے ہوشمند تھے اور بہت وزڈم تھا, بڑی سمجھداری تھی, حقیقتوں کو وہ سمجھتے تھے, یہ مفہوم میں وہ حکیم تھے. لہذا فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی اور سمجھداری عطا کی تھی, اور اس سمجھداری کا, اس دانائی کا اور فراست کا تقاضا جو ہوتا ہے وہ تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے, انشکر للہ, اللہ تعالیٰ کا شکر. سب سے بڑی سمجھداری ہے اس دنیا میں, سب سے بڑی عقل مندی ہے اس دنیا میں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے. کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے تو یاد رکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو سمجھداری کا تقاضا ہے کہ جس کی نعمت لے رہا ہے, جس سے احسانات لے رہا ہے, اس کا شکر ادا کرے, دوسروں کا شکر ادا کرنے والا نہ بنے. لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ اور ناشکرہ نہ بنے, ایسا بندہ, یہ تو حکمت کا پہلا تقاضا ہے ہی. اور دوسرا تقاضا یہ ہے, دوسری ایک اہم صفت جو شکر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, یاد رکھیے کہ بندہ جس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتا ہے, بڑھاوا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں, اسی اصول کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو میں اس پر نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو پھر میں اس بندگی پر اور شکر کی صفت پر اپنی نعمتوں میں خوب اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. لہذا اضافہ کیسے ہوگا؟ علم پر, دانائی پر, حکمت پر. جب ایک بندہ شکر ادا کرے گا اور علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گا, اور حکمت ملے گی, اور سمجھ ملے گی, اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لہذا اس میدان میں بھی وہ بہت آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ تصور نہیں رہنا چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کیا تو خوب کھانا ملے گا. لازمی بات ہے, اللہ کی نعمتیں ملے گی, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن یاد رکھیے جو مانوی نعمتیں ہیں, جو روحانی نعمتیں ہیں, صرف جسمانی نعمتوں پر ذہن اکتفا نہیں کرنا چاہیے, آگے بڑھ کر سوچنا چاہیے کہ وہ مانوی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت کی حامل ہے, اس پر بھی شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. یہاں تک کہ ان مانوی نعمتوں میں سجدہ ہے. جب آپ ایک سجدہ بجا لائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار آپ کی توفیق سے مجھے یہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع ملا, اور اے اللہ یہ آپ کی وجہ سے شکر میں ادا کر پا رہا ہوں, یہ آپ نے دی صلاحیت, ورنہ میں کہاں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ پھر تہجد کے سجدے عنایت فرمائے گا, اللہ تعالیٰ پھر صحن کعبہ کے سجدے عنایت فرمائے گا. لہذا مانوی نعمتوں میں بھی شکر سے اضافہ ہوتا ہے. اور جو ناشکری کرتا ہے وہ ناشکری نعمتوں کو گھٹا بھی دیتی ہے, اور نعمتوں کا دل سے احساس بھی جاتا رہتا ہے, دل غافل اور دل جو ہے بے حس ہوتا چلا جاتا ہے. فرمایا انشکر للہ, شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ, جو شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ خود اس کی اپنی جان کو ہوتا ہے, اس کو خود ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ نعمتوں کا اضافہ ہو رہا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ وہ شاکر بندہ اور شکر گزار بندہ بنتا ہے, اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. وَمَن كَفَرَ, اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ سن لے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ بذات خود ستورہ صفات ہے, قابل تعریف ہے, اس کو ضرورت نہیں کہ لوگ اس کا شکر ادا کریں. لہذا شکر ادا کرنا یہ بندے کی ضرورت ہے, نعوذ باللہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے شکر کا, بلکہ بندہ محتاج ہے شکر کا. بندے کا مقام بڑھتا ہے, بندے کی فضیلت بڑھتی ہے, بندے پر نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو یوں ہی حمید, ستودہ صفات, قابل تعریف, ساری حمد اسی کے لائق. لہذا اس کا کوئی شکر ادا کرے نہ ادا کرے اس کو کیا نقصان ہونے والا ہے. ارشاد فرمایا وَمَن كَفَرَ, جو ناشکری کرتا ہے. کفارہ کا ترجمہ میں ناشکری سے کر رہا ہوں. اصلاً کفارہ کے جو معنی ہوتے ہیں عربی میں وہ چھپا دینا. جب حق کو چھپا دیتا ہے, سچائی کو چھپا دیتا ہے, کافر بن جاتا ہے اور یہ کفر کہلاتا ہے.
اور جب اللہ کی نعمتوں کو چھپا دیتا ہے تو یہ کفران نعمت کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، اللہ کی نعمتوں کو چھپا دینا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ پردہ ڈالنا اور یہ سمجھنا یہ میری صلاحیتوں اور میرے ٹیلنٹس کا نتیجہ ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے، ناشکری ہے، اور اس کا نقصان بندے کو خود بھگتنا پڑتا ہے۔ اور وہ نقصان یہ کہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد بندے کے اندر شکر گزاری بالکل ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس ناشکری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور پھر آخرت کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا حکمت، دانائی اور ہوشمندی کا، سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے اندر شکر گزاری ہو۔ ایک اور چھوٹی سی وضاحت کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں کہ شکر کے معنی جہاں زبان سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہے، وہیں یاد رکھیے شکر کے ایک اہم معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں لی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی نعمتیں خرچ ہو رہی ہیں تو اس کے معنی یہ شکر گزاری نہیں، یہ ناشکری ہے، اور یہ نافرمانی ہے اور بغاوت ہے، اور یہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے غضب اور بے توفیقی نازل ہوتی ہے۔ لہذا شکر کے معنی صرف اتنا نہ سمجھ لیں کہ زبان ادا کر جائے، باقی نعمتیں غلط سلط طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں اور نافرمانی میں، بغاوت میں استعمال ہو رہی ہیں، تو زبانی شکر سے اس وقت کام نہیں چلے گا، بلکہ عملی شکر بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح مد میں خرچ کیا جائے۔ آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور کہا اس وقت کو یاد کرو، اذ قال لقمان لابنہ، جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وہو یعظہ، اور وہ بیٹے کو سمجھا رہے تھے۔ اولاد کو سمجھانا، ان کے لیے وقت فارغ کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ایک بڑی اہم ضرورت ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایک وقت ہونا چاہیے 24 گھنٹوں میں جس میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنی نئی نسلوں کے ساتھ صرف اس لیے بیٹھے کہ ہم ان کے سامنے کچھ دینی باتیں کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی تربیت کے لیے ہم غور کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر سمجھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور مختلف اوقات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت فاطمہ کو سمجھا رہے ہیں، کبھی حضرت علی کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ نبیوں کی سنت بھی ہے اور یہ ایک اہم ترین ضرورت بھی ہے جس کو آج موجودہ دور میں عام طور پر لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، بچے جب اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو ماں باپ کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ لا تعلقی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ایسی لا تعلقی، ایسی بے تعلقی کہ کبھی کبھی وہ اپنے والدین کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور فون پر تعزیت کر کے اپنے مقام پر بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اٹیچمنٹ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن میں حق ادا نہیں کیا۔ روزانہ ہم بیٹھتے ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ان کو کچھ سمجھاتے، نصیحتیں کرتے، نبیوں کے قصے سناتے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرتے، تو پھر لازمی طور پر ان کے دل میں ہماری اپنی محبت، ہمارا احترام پیدا ہوتا۔ لہذا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما سکتا تھا، اذ قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے یہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا اضافہ کیا؟ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، وہ نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، بیٹے کو سمجھا رہے تھے، اس کی تربیت کر رہے تھے۔ ایک جملے معترضہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے، ایک بیچ میں ایک جملہ، معترضہ کے معنی آپ کہیں سمجھ لیں گے اعتراض اور پھر مجھ پر اعتراض کریں گے، نہیں، معترضہ کے عربی میں معنی ہوتے بیچ میں کوئی اضافہ کرنا۔ تو وہ یعظہ، ایک اضافہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اضافہ کر کے یہ بتلایا کہ وہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، موعظت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تربیت کر رہے تھے، یعنی معمول تھا حضرت لقمان کا، وقت دیتے تھے حضرت لقمان اس پر۔ لہذا یہ ہمارے اور آپ کے لیے اہم قرآنی پیغام ہے
کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دین کے خاطر وقت دیں. دنیا کے خاطر تو دولت بھی دے رہے ہیں، علم بھی دے رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، لکھا بھی رہے ہیں، پہنا بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. اور اس کے پیچھے ایک نفسیاتی کمزوری بھی ہے، ایک دکھتی رگ بھی ہے جس کو پکڑنا بھی ضروری ہے. وہ اس لیے بھی نہیں سمجھاتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ کہ اس کو نماز کی پابندی کے لیے سمجھاؤں گا تو مجھے خود بھی پابندی کرنی پڑے گی، اس کو جھوٹ بولنے سے روکوں گا تو مجھے خود بھی جھوٹ سے ہاتھ روک لینا پڑے گا. لہذا کہاں ان مصیبتوں میں پھنسوں یہ سوچ کر پھر انسان چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، لیکن نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، نتیجہ برا برآمد جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. لہذا ہم توجہ دیں، خود بھی اچھی صفات اپنائیں اور اپنے بچوں کی ہم تربیت بھی کریں. حضرت لقمان نے تربیت میں جس چیز کو سامنے رکھا، کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک نہ کرنا ہے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں فرمائے گا. اور اس کے لیے میں نے مثال بھی دی تھی کہ انسان اگر غلطی کرے تو اس کی ہر غلطی معاف کی جا سکتی ہے، لیکن وہ غلطی کرے جس میں مقصد ہی فوت ہو جائے تو وہ غلطی پھر معاف نہیں ہوتی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اب وہ اللہ کی دلہیز کو، اس کے در کو چھوڑ کر دوسرے آستانوں پر جا رہا ہے تو یہ گناہ اللہ تعالیٰ بالکل گوارا نہیں فرماتا. یہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی گرفت کے منافی ہے کہ ایسے مجرموں کو وہ چھوڑ دے. لہذا اللہ تعالیٰ ایسے گناہ پر بہت سخت سزا دیتا ہے. ان شرک لظلم عظیم، شرک بے شک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس گوشت پوست کو اس دنیا میں بھیجا، کھا پی کر پلے بڑے اس لیے تاکہ وہ جنت میں جائے، تو انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو پروان چڑھا رہا ہے جہنم میں جانے کے لیے، جہنم کا ایندھن بننے کے لیے. تو سوچئے شرک کے ساتھ انسان اپنے آپ پر کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. پوری انسانیت پر انسان شرک کر کے ظلم کرتا ہے. ویسے بھی ظلم کے معنی ہوتے ہیں وضع شیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کا استعمال غلط موقع پر کرنا، یہ دراصل ظلم کہلاتا ہے. تو عبادت جو اللہ کے لیے سزاوار ہے غیر اللہ کے لیے کی جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے ذریعے سے اس آیت کی وضاحت فرما دی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان میں وہ ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہاں اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہی ہے، ایمان لانے کے بعد جو شرک کی ملاوٹ نہ کرتے ہو. اور جہاں شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینا، وہیں یاد رکھیے شرک یہ بھی ہے کہ جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے انسان کرے، ریاکاری کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے کرے. اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ قسم کا شرک فرمایا، چھپا ہوا شرک. سارے شرک سے انسان کو بری ہونا چاہیے، چاہے وہ الشرک فی العبادت ہو، چاہے وہ الشرک فی الصفات ہو، چاہے وہ الشرک فی الذات ہو. تینوں قسم کا شرک، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں. اور جب لازمی بات ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے گا تو نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ اللہ کی عبادت میں بھی اور جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے اس میں بھی انسان کسی کو شریک نہیں کرے گا. مثلا دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے، مثلا قسم اللہ کے نام پر کھانی چاہیے، مثلا جانور ذبح اللہ کے نام پر ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا جب اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک قرار نہ دے. اب اس کی صفات میں کسی کو شریک کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کوئی رازق بھی ہے، نعوذ باللہ، کوئی یہ غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے کہ کوئی اولاد دینے والا بھی ہے، علم دینے والا بھی ہے، تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی شرک ہوتا چلا جائے گا.
لہذا شرک کی تینوں قسموں پر اسلام نے پابندی لگائی، اور اسلام نے شرک کی ادنا سی قسم کو بھی گوارا نہیں کیا۔ بہت اس معاملے میں اسلام حساس ہے، ذرہ برابر شرک کو قریب نہیں آنے دیا گیا ہے۔ لہذا فرمایا ان شرک لظلم عظیم، دیکھو بیٹے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے تم اجتناب کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ یہی نصیحت دوسرے اسلوب میں، دوسرے انداز میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ وہ وقت کو یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا، مرض الوفات، اور اب چل چلاؤ کا وقت ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، تو اپنے صاحبزادوں کو جمع کیا تھا اور کہا تھا اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی۔ تو بیٹوں نے کہا کہ بجان یہ کوئی پوچھنے کی چیز ہے، انشاءاللہ ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس رب کی عبادت کرنے کی تربیت آپ نے کی اور دادا محترم حضرت اسحاق نے کی اور ان کے والد محترم حضرت ابراہیم نے کی اور حضرت اسماعیل نے کی، ہم اس دین سے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہی انداز تھا نبیوں اور رسولوں کا، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے عقیدے کی خبر لیں۔ ہمارے بچوں کے عقیدے پہ بہت ڈاکے پڑتے رہتے ہیں، ہم کو اور آپ کو اطلاع نہیں ہوتی کیا کیا چیزیں اسکول میں ہوتی رہتی ہیں، اور بچے عام طور پر نہ ہم اتنا وقت دیتے ہیں نہ بچے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم کو بتائیں کہ کیا کیا خرافات اسکول میں سکھائے جاتے ہیں، کون کون سے لیکچرز ہوتے ہیں، کس کس طرح سے سمجھایا جاتا ہے۔ فرضی مسلمان ناموں کے ساتھ حیدرآباد کے مشہور اسکولوں میں لیکچرز دیتے ہیں، وہ فرضی مسلمان ہوتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ عیسائی ہوتے ہیں۔ اصلاً نام ان کا رکھا جاتا ہے فاطمہ، نام ان کا بتایا جاتا ہے نبیل، لوگ سمجھتے ہیں اچھا یہ نام جو ہے مسلمان کا ہے اور شاید یہ مسلمان یاد رکھے۔ یہ بہت عیسائی دنیا میں رائج ہے کہ وہ ایسے نام رکھ لیتے ہیں جن ناموں کے معنی اچھے ہوتے ہیں لیکن لازمی بات ہے وہ اسلام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ نبیل کے معنی ہوتے ہیں ذہین، نوبل آدمی، شرف والا آدمی، ایسا آپ نام رکھیں گے۔ ان سے کہیے محمد نبیل رکھو، وہاں پہ وہ پھر سمجھ میں آئے گا عیسائی ہیں، وہاں وہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ اسلام سے دور ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، آپ معلوم کریں، تحقیق کریں، اور ان لیکچرز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے، خدائی میں شریک ان کو قرار دیا جاتا ہے، اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کا پتہ ہم کو نہیں چلتا ہے۔ کبھی کبھی یہ جراثیم بچوں کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ وہ سواری میں اپنی لڑکی کے ساتھ گزر رہے تھے، اور ہمارا آٹو جب گزرا ایک مندر کے سامنے تو بے اختیار لڑکی نے دونوں ہاتھ جوڑ کے اس کا رخ کیا، بے اختیار۔ میں نے کہا یہ کیا تم نے کیا؟ تو کہا یہ تو ہم کو برابر اسکول میں سکھا رہے ہیں، عادت سی ہو گئی۔ تو سوچئے ہم کس طرح سے عقیدے پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، لہذا ہم عقیدے کی تربیت کریں، وحدانیت کی تعلیم دیں، شرک سے کراہیت پیدا کریں، نفرت پیدا کریں۔ بہت شعور کے ساتھ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، اسلام نے شرک سے نفرت پیدا کی، بہت دوری ہے شرک سے اسلام میں، لہذا یہ وحدانیت، توحید، تنہ تنہا اللہ کی محبت ہم اپنے بچوں کے دل میں پیدا کریں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نتیجے میں کیا کرے گا؟ دیکھیے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ عربی زبان سے واقفیت اگر ہو تو قرآن مجید سمجھنے کا کچھ مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، تم اللہ کے ہو کر رہ جاؤ۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا، ہم نے تاکید کر دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیا مسئلے کو، کہا ہم تاکید کرتے ہیں، ہم اہم ترین وصیت اور نصیحت کرتے ہیں انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے سلسلے میں۔ تم میرے بندے کو میرا بنا دو، میں تمہارا بیٹا اس کو بنا دوں گا، میں تمہاری بیٹی اس کو بنا دوں گا۔ وہ وفادار اولاد ہوگی، ماں باپ سے محبت کرنے والی۔ تم مجھ سے برگشتہ کرو گے، میں تمہاری اولاد کو تم سے برگشتہ کروں گا، جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ کبھی کبھی جنازے میں اولاد شریک نہیں ہوتی، اپنے کمانے دوانے کی مصروفیات کا بہانہ کر کے ارے والد مر رہے ہیں چھوڑ کے آؤ نوکری تو 10 بار ملے گی، والد 2 بار ملیں گے نہیں۔ اہمیت کس کو دے رہا ہے انسان؟
اہمیت دے رہا ہے اپنے کنبے کو، اپنی بیوی کو، اپنی تنخواہ کو، اپنی کمپنی کو، باپ کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، ماں کو اہمیت نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں ماں باپ نے اس کو اہمیت نہیں دی اور دین کے سانچے میں نہیں ڈھالا. دین کے سانچے میں ڈھالتے تو فوراً اس کے ذہن میں آتا ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے انسان کو تاکید کر دی ہے والدین کے سلسلے میں. کیا تاکید کر دی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں وہ گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ وہاں ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خاص طور پر اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے اف بھی نہ کہنا اور ان کے لیے نرم پڑ جانا، اپنے بازوؤں کو نرم کر دینا اور ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھنا. ساری چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان کر دی. یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ماں کا جو حکم ہے اور ماں کی جو اہمیت ہے اس کو نمایاں فرمایا. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. ارشاد فرمایا دیکھو ماں کے ساتھ تو خاص طور پر، اور ماں کا اس لیے تذکرہ خاص طور پر کیا گیا، ماں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. دو وجہ ہے. ایک یہ کہ باپ کے مقابلے میں ماں کمزور پڑ جاتی ہے. باپ تو ذرا طاقتور ہوتا ہے، ڈرا دھمکا کے بھی اپنا کام نکال لیتا ہے. ماں اپنے اندر یہ صفت ہی نہیں رکھتی کہ وہ ڈرائے دھمکائے. وہ تو جب بات کرتی ہے ممتا کی بنیاد پر بات کرتی ہے، بے غرض ہو کر بات کرتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی جس میں صرف اور صرف ماں تنہا ہے، اکیلی ہے اور نہ باپ شریک ہے اور نہ دنیا کا کوئی فرد شریک ہے. کس میں؟ حملت امہ، حمل کے تکلیف کو، بوجھ کو اٹھانے میں ماں تنہا ہے. جتنے مہینے 8-9 مہینے عام طور پر، تو اس مدت میں ماں یہ تنہا تکلیف اٹھاتی ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے. نہ باپ شریک ہے، نہ دادا، نہ دادی، نہ نانا، نہ نانی، کوئی نہیں. صرف ماں تنہا وہ اس بوجھ کو اٹھا رہی ہے. اور بوجھ کو بھی اٹھانے کی صورت کیا ہے؟ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بلکہ بڑی آرزوؤں کے ساتھ، بڑی تمناؤں کے ساتھ. اور کبھی کبھی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اپنے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ گوارا، لیکن اس کو اپنے ہونے والی اولاد کی کوئی تکلیف گوارا نہیں ہوگی. حملتہ امہ. اور پھر وہنن علی وہن، اس بوجھ کے ساتھ ایک اور بوجھ، اور وہ وقت ولادت کا بوجھ ہے. اتنا شدید بوجھ ہوتا ہے، اتنا شدید بوجھ، اور ایسی تکلیف کہ حضرت بی بی مریم جیسی شکر گزار اللہ تعالیٰ کی نیک بندی اس تکلیف سے چیخ پڑی تھی اور انہوں نے کہا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی تو اچھا تھا. یہ تکلیف مجھے اندازہ نہیں تھا. اس شدید تکلیف میں پھر دنیا کا کوئی فرد شامل نہیں، تنے تنہا اپنے بچے کو وجود میں لانے کے لیے ماں یہ تکلیف اٹھاتی ہے. حملتہ امہ وہنن علی وہن، اٹھایا ماں نے اس بوجھ کو حمل کی شکل میں، کمزوری کے ساتھ، کمزوری در کمزوری. ایک کمزوری بوجھ اٹھانا، دوسری کمزوری ولادت کے وقت، اور پھر تیسرا مرحلہ وفصالہ، دودھ پلانے کا مرحلہ، فیڈنگ کا مرحلہ. اس میں دنیا کا کوئی فرد شامل نہیں، تنے تنہا ماں ہے جو یہ تکلیف اٹھاتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے. اس کو اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں، اس کو اپنی راحت کا، اپنے آرام کا خیال نہیں. رات میں تھکی ہاری سو رہی ہے، بیچوں بیچ رات میں چلانے لگے صاحبزادے صاحبزادی جو بھی ہو، اور ماں نے پھر توجہ دی، فیڈ کیا، سلایا، ضرورت سے فارغ ہو گئے، صاف کیا، پورے آرام کا خیال کیا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تیسری صفت وفصالہ ہو، اور وہ بھی کب تک؟ فی عامین. شریعت نے جو گنجائش دی ہے 2 سال تک یہ مصیبت اٹھاتی ہے. مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے اسلام میں وہ 2 سال کی ہے. ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قول نقل کیا جاتا ہے کہ 2.5 سال بھی. وہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو شکل ہو سکتی ہے، اس کے بعد تو بالکل جائز نہیں. وہ حضرت امام ابو حنیفہ نے 2.5 سال تک کی اجازت دی، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں. ورنہ عام حالات میں 2 سال کی اجازت دی گئی، اور 2 سال تک ہی سوسائٹی کسی خاتون سے یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ آپ ان کو دودھ پلائیں.
اور دودھ پلانے کے لیے اگر ماں مکر جائے تو پھر اسلام نے والد کی ڈیوٹی رکھی کہ وہ خرچہ اٹھائے، جو کچھ خرچہ ہو رہا ہے، کیونکہ اولاد آپ کی ہے لہذا خرچہ آپ اٹھائیں گے۔ تو ماں کو یہ مجبور نہیں کر دیا گیا کہ وہ کہیں اور کوئی مصروفیت میں نہ جائے، مثلا مثال کے طور پر طلاق ہو گئی ہو، کہیں نکاح نہ کریں صرف اس لیے کہ بچے کو 2 سال، نہیں، یہ والد کی ذمہ داری دے دی گئی۔ ماں کو پھر اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی۔ ایک دوسرا فقہی مسئلہ ہے، میں یہاں عرض کر رہا تھا کہ ماں کی 3 تکلیفیں ایسی ہیں جس میں کوئی شامل نہیں ہوتا۔ نمبر 1 حمل کا اٹھانا، نمبر 2 جنم دینا، ولادت کے وقت کی تکلیف، نمبر 3 دودھ پلانا۔ فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو اے انسان، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر کہ میں نے تجھ کو وجود دیا، اور والدین کا شکر ادا کر کے ان دونوں نے تم کو جنم دیا، پھر وہ تمہارے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، تمہاری پرورش کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ دنیا میں سب سے اچھی میری صحبت، میرا حسن سلوک کس کے ساتھ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ۔ کہا دوسرے نمبر پر، کہا تمہاری ماں کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پر کہا تمہاری ماں کے ساتھ۔ کہا چوتھے نمبر پر تمہارے والد کے ساتھ۔ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ 3 تکلیفوں میں وہ تنہا ہے، دوسرا کوئی شامل نہیں۔ لہذا یہ ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ پروردگار کی بھی شکر گزار بنو، والدین کی بھی شکر گزار بنو کہ انہوں نے تمہارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ اور اس میں جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ ماں کا مرتبہ تو کہیں زیادہ بلند ہے، اور ماں کی قربانیاں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ایک انسان کی پرورش میں اور دنیا میں اس کو وجود میں لانے، لہذا اس کا خیال رکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے حقوق یاد دلاؤ، میں تمہارے حقوق یاد دلاؤں گا، تم میرا شکر گزار بناؤ، میں تمہارا فرما بردار بناؤں گا، تم میری معرفت اس کے دل میں پیدا کر دو، میں اس کے دل میں یہ بات ڈال دوں گا کہ اگر جنت ملے گی تو ماں کے پیروں کے نیچے۔ لہذا تم جب بندے کو میرا وفادار بناؤ گے تو خود بخود تمہارے حق میں وہ بندہ مفید بنے گا۔ الی المصیر، فرمایا دیکھو آنا تو میرے پاس ہے نا لوٹ کر، انجام تو پھر وہی ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا۔ لہذا اللہ کے دربار کی حاضری کو ذہن میں رکھ کر ایک بات یاد رکھو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسئلہ تھا، ہمارے زمانے میں بھی ہے، وہ یہ کہ اگر یہ ماں باپ تم کو مجبور کر رہے ہو کہ میرے ساتھ شرک کرو جس کا تم کو خود کوئی علم نہیں، تو یاد رکھو ان کی یہ بات نہ ماننا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اور اگر وہ شرک کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کا مطالبہ ہرگز نہ سننا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، بھلا سلوک کرنا، دنیا میں دنیاوی خدمت میں کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھنا، لیکن اخروی باتوں میں بس اللہ کا حکم ماننا، عقیدہ تو ایسا ہوگا جیسے اللہ کا حکم۔ لہذا اگر والدین ایسا ہوتا نہیں ہے، کم ہی ایسا ہوگا کہ حرام کام کا حکم دے، ناجائز کام کا حکم دے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے کہیں تو پھر والدین کی بات نہ مانی جائے۔ کوئی حرام کام والدین کسی کے نماز سے روک رہے ہوں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن مثال دے رہا ہوں میں، تو پھر ان کی بات پر نماز سے رک جائیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کبھی کبھی کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جس کو ایک نوجوان یہ سمجھتا ہے یہ بہت دینی کام ہے، لیکن ماں باپ اس سے روکتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کاموں میں بسا اوقات والدین یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لڑکے کے لیے، یہ لڑکی کے لیے اس میں بھلائی نہیں، لہذا ایسے موقع پر ان کی بات سنی جا سکتی ہے، فلاں کتاب، مخصوص کتاب کو کہہ رہے ہیں نہ پڑھو، فلاں لٹریچر نہ پڑھو، فلاں کام نہ کرو جو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو ایسی باتوں میں تو ٹھیک ہے، ان کا مشورہ سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن جو فرائض ہیں وہ فرائض میں ماں باپ کی بات نہیں سنی جائے گی، اور جو حرام کام ہے وہ حرام کام کرنے کو کہہ رہے ہیں تو ماں باپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے دیکھو جو خالق ہے نا وہ بہرحال خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے، مخلوق کی بات خالق کی نافرمانی میں نہیں سنی جائے گی۔ لہذا فرمایا اگر وہ تم سے کہہ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں شرک کرو، نعوذ باللہ شرک نہ کرنا، ان کی بات نہ سننا، لیکن بھلا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، اور اگر بیمار ہو جائے علاج کرنا، دوا دارو کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا، گناہ کی بات ان کی نہ سنی جائے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزمائش میں پڑ چکے تھے، اور ان کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ اگر تم محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم بات مانو گے تو پھر میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ لہذا انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد آئے اور کہا کہ دنیا میں سب سے چہیتی میری ماں ہے، عزیز تر ہے مجھے میری ماں، اور وہ کھانا پینا چھوڑ دی ہیں، بھوکی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں اسلام سے پھر جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ تم کو اجازت نہیں ہے، اسلام سے تم نہیں پھر سکتے، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، اسلام پر برقرار رہو، مضبوط رہو، اور دین توحید پر قائم رہو۔ تو حضرت سعد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بلکہ حکم قبول کیا اور دین حق پر برقرار رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، اور حضرت عثمان بن طلحہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، 6 صحابہ جو اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے، ان 6 صحابہ کا ساتھ دینے کا عہد کیا اور کہا میں ان کے ساتھ رہوں گا اور میں اپنی ماں کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ حضرت سعد نے عہد کیا۔ جب حضرت سعد نے عہد کر لیا اور اس پر جم گئے تو ان کی والدہ نے دیکھا کہ یہ لڑکا جو ہے اسلام سے پھرنے والا نہیں، تو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے، چڑچڑ کرتے ہوئے پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا، وڈرا ہو گئی وہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی والدہ کے سینے کو بھی اسلام کے لیے کھول دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر غلط بات کا حکم، شرک کا حکم، ما لیس لک بہ علم، وہ خداؤں کو اللہ کے ساتھ پوجنے کا حکم کریں جن خداؤں کے سلسلے میں تم خود کچھ نہیں جانتے، تو پھر ان کی بات ہرگز نہ مانو، لیکن دنیا میں بھلا سلوک ان کے ساتھ کرتے رہو۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور راستہ اختیار کرو ان کا جو میری طرف لوٹ لوٹ کر آتے ہیں، انابت کرتے ہیں۔ ثم الی مرجعکم، کیونکہ تم کو بھی میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب لوٹ کر آؤ گے فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تم کو بتلا دوں گا کہ تم دنیا میں کیا کر آئے، یعنی نتیجہ ہاتھ لگے گا تمہارے۔ لہذا یاد رکھو شرک ہرگز نہ کرو، گناہ ہرگز نہ کرو۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت ابوبکر کے ساتھ جو صحابہ تھے یہ تھے من اناب الیہ، کہ ان کا راستہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، میں ان کے راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ نے پھر میرے لیے معاملہ آسان فرمایا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ دوسری نصیحت اب حضرت لقمان کر رہے ہیں اپنے فرزند کو، وہ اللہ کا علم بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرتین، اور چٹان تلے دبی ہوئی ہو، چٹان کے نیچے پڑی ہوئی ہو، کالے پہاڑ کے نیچے چھوٹا سا رائی کا دانہ پڑا ہوا ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں بھی ہو، او فی الارض، یا زمین میں کہیں بھی پڑا ہوا ہو، وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے علم میں ہے تو یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لا کر اس کو حاضر کر دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حضرت لقمان کے ذریعے سے؟ یہ جو بات ہم کو پہنچائی گئی اس لیے کہ ذرا غور کریں کہ ہم مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم بکھر جاتے ہیں اور کچھ نہیں، بکھر گیا ہمارا جسم، بکھر گیا، اور وہ باریک باریک ذروں میں، کیڑوں کے پیٹ میں ہے، سمندر کی تہ میں ہے، مٹی تلے دبا ہوا ہے، لیکن ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ لہذا
اب جب اللہ تعالیٰ ان سارے ذروں سے واقف ہے تو یاتی بھی اللہ ان ذروں کو جمع کرنے اور ان کو حاضر کر دینے پر قادر ہے، لہذا میدان حشر میں ہم سب کو وہ جمع کر دے گا اور سارے ذروں کو جمع کر کے پھر وجود دے گا اور کھڑا کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت لطیف ہے، اس کا علم اور وہ بہت خبر رکھنے والا ہے۔ لطیف کا ترجمہ میں نے نہیں کیا بلکہ لطیف ہی لفظ کو میں نے دوہرا دیا، اس لیے کہ لطیف کا لفظ سمجھنا یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے فہم لطیف پر، بہت نازک فہم ہونا، بہت سمجھداری سے ہم اس مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا آپ ترجمہ ایک حد تک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت سافٹ ہے۔ کیسے سافٹ ہے، اب آپ اس کو ذرا سمجھنے کے لیے میں کبھی کبھی لمبی کہانی سناتا ہوں، لمبی مثال دیتا ہوں تاکہ قرآنی الفاظ ہم کو سمجھ میں آ جائیں۔ لطیف کو سمجھنا ہو تو آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیے جو چیز جتنی سافٹ ہوتی ہے اس کی پہنچ اتنی اچھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پتھر ہے، وہ پتھر اسی برتن میں داخل ہوگا جو برتن اس کے سائز کا ہو۔ اگر 1 فٹ کا پتھر ہے تو کم سے کم 1 فٹ 1 انچ کا برتن ہو تو اس میں پتھر جائے گا، کیوں؟ وہ سافٹ نہیں ہے، پتھر سافٹ نہیں ہے۔ لیکن پتھر کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ کپڑا یا کاغذ یہ سافٹ ہے، لہذا یہ کپڑا یہ کاغذ آپ دیکھیں گے کہ ایسے برتن میں داخل ہو جائے گا 1 فٹ کا ہونے کے باوجود، 10 فٹ کا ہونے کے باوجود، 100 فٹ کا ہونے کے باوجود آپ اس کو 1 فٹ کے سوراخ سے داخل کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں دوسری طرف۔ اس کے اندر گھسنے کی اور داخل ہونے کی صلاحیت اس لیے ہے کہ وہ سافٹ ہے، اور اس کپڑے اور اس کاغذ کے مقابلے میں پانی اور زیادہ سافٹ ہے اور زیادہ لطیف ہے۔ لہذا پانی تو آپ پوری ٹنکی بھر لیں گے، سینکڑوں لیٹر پانی کے ذریعے سے ایک چھوٹے سے سوراخ سے 1 انچ کے سوراخ سے آپ بھر سکتے ہیں آرام سے۔ سافٹ ہے، وہ دب کے داخل ہوتا چلا جائے گا، بھرتا چلا جائے گا۔ پانی کے مقابلے میں آپ ذرا غور کیجئے، ہوا اور سافٹ ہے۔ جب ہوا سافٹ ہے تو اس کو 1 انچ کے سوراخ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو ایک باریک سوراخ بھی کافی ہے، اور ایک باریک سوراخ سے بڑے غبارے کی پوری ہوا 10 منٹ میں نکل جائے گی، 5 منٹ میں نکل جائے گی، کیوں؟ وہ اتنا سافٹ ہے کہ اپنے جسم کو بہت باریک کر کے نکلتا چلا جائے گا، چھید کافی ہے ایک۔ اس ہوا کے مقابلے میں یہ روشنی اور سافٹ ہے، سورج کی شعاعیں اور سافٹ ہے، اتنی لطیف ہے، دقیق ہے کہ شیشے میں سے نہ ہوا گزر سکتی ہے نہ پانی گزر سکتا، لیکن پوری کی پوری روشنی گزر کے دوسری طرف آ جائے گی، چھن چھن کے یہ روشنی آ جائے گی۔ اس سورج کی شعاعوں سے ایکس ریز اور بھی زیادہ سافٹ ہے، اور موٹے جسم میں داخل ہو کے اندر کی تصویر وہ لے کر آتی ہے۔ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ایکس ریز نکالا جاتا ہے، اندر کا پورا پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایکس ریز سے ہم واقف ہے، لیکن ایک اور ریز ہے، اس ریز کو اسکروٹین نامی ایک کیمرے سے گزارا جاتا ہے تو وہ زمین کے سینکڑوں فٹ اندر جا کر پیٹرول کہاں ہے کہاں نہیں ہے وہ فوٹو کھینچ کر لاتی ہے اور بتلاتی ہے یہاں پیٹرول ہے۔ وہ ریز اتنی لطیف ہے کہ سینکڑوں فٹ زمین کے اندر جاتی ہیں، اور جانے کے بعد سے جہاں ایکس ریز بھی فیل ہے وہ ریز جاتی ہیں، اور جانے کے بعد سے ایسی شعاعیں ہیں کہ نیچے کی تصویر لا کے بتاتی ہیں کہ یہاں 2000 فٹ نیچے، 4000 فٹ نیچے پیٹرول ہے۔ لازمی بات ہے اس کے کیمرے بہت مہنگے ہیں، اور وہ کیمرے مغربی ممالک نے بنا کے عرب ملکوں کو عطا کیے ہیں تاکہ پورے فوٹو کھینچ کے معلوم کیا جائے کہاں کہاں پیٹرول ہے۔ اور یہ صلاحیت ہوتی ہے ریز میں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن ریز کو پیدا کیا ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ 2000 فٹ کا سفر کر کے اندر کی چیز کی خبر آپ کو دے دے، تو خود اللہ کا علم کیسا ہوگا تصور کر لیجیے۔ خود اللہ کا علم جب اس کی مخلوق کے اندر یہ صلاحیت ہے تو خالق کے علم کی یہ ہے لطافت، یہ ہے سافٹ ہے اس کا علم، اتنا سافٹ ہے کہ ایک سیاہ سا رائی کا دانہ وہ ہمالیہ کے نیچے تہ میں آپ نے رکھ دیا تو اللہ کے علم سے مخفی نہیں۔
وہ اللہ کے علم سے چھپا ہوا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نمایاں ہے۔ فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، ہر چیز کی وہ اطلاع رکھتا ہے۔ جب اس کو اطلاع ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یہ انسان کا مقصد ہو۔ اور اللہ کی خوشنودی انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے دیکھو، نماز قائم کرتے رہنا، نماز آ گئی زندگی میں تو اللہ کی عبادت آ گئی، اللہ کی فرما برداری آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کی صلاحیت آ گئی۔ گاہے گاہے وقت بوقت اب اللہ کے دربار میں وہ حاضر ہو رہا ہے تو اللہ کا نافرمان نہیں بن سکتا۔ وامر بالمعروف، اور پھر انسان کے اندر خود اچھی صفات آ جائیں یہ کافی نہیں، بلکہ ایک تربیت کا، ایک دعوت کا ملکہ اور جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ لہذا بیٹے ہمیشہ نیکی کی تلقین کرو، وانہی عن المنکر، اور بیٹے گناہوں سے روکا کرو، واصبر علی ما اصابک، اور جب یاد رکھو دین پر عمل کرو گے تو بڑی آزمائشیں آئیں گی، بڑی مصیبتیں۔ شرابی بن جائے انسان، زانی بن جائے، ڈاکو بن جائے، چور بن جائے، اور حرام کما کما کے بنگلے بنا لے، دنیا نہیں ستائے گی، لیکن نمازی بن جائے، فرما بردار بن جائے، اور نیکیوں کا انسان، نیکیوں کی طرف دعوت دینے والا داعی بن جائے، اور برائیوں سے روکنے والا داعی بن جائے، تو آپ دیکھیں گے دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی۔ افسوس تو یہ کہ غیر تو غیر اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا فرمایا ان نیکیوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو تم کو آزمائشیں آئیں گی تو ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، یہ ہے عزیمت کی باتیں، اعلیٰ حوصلے کی باتیں۔ یہ وہ انسان اپناتے ہیں جن کے کردار بہت بلند ہوتے ہیں، اور وہ جمے رہتے ہیں، پھر ان کو کوئی ان کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنے منہ کو ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات نہ کرنا۔ سعارہ کے معنی اصلاً ہوتے تھے کہ اونٹ کے گردن میں پھوڑا نکل جاتا تو گردن ٹیڑھی رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی تشبیہ استعمال کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اپنے چہرے کو لوگوں سے نہ پھیرو، منہ پھیر کے بات نہ کرو سامنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا ترین باندی نوکرانی آتی اور راستے میں رک جاتی تو روایتوں میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے، رک جاتے، کھڑے ہو جاتے، اور اس کی جانب رخ کر کے اس کی بات سنتے۔ یہ نہیں پسے پوچھت کہ تم حقیرو پیچھے سے بولو میں سامنے سے سنوں گا، نہیں۔ وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ یاد رکھو کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر وہ شخص کو جس کے اندر تکبر ہو اور جو فخر کرتا رہتا ہو اس کو پسند نہیں فرماتا۔ مختال کے معنی اندر غرور ہونا، اور فخور کے معنی وہ خود ستائی، اپنی تعریف کرتے رہنا، جھٹاتے رہنا، فخر کرتے رہنا اپنے آپ پر۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ دونوں صفتیں جس کے اندر ہوگی اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کو، پراؤڈ کو، غرور کو بالکل پسند نہیں کرتا، بندگی کو پسند کرتا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اور چلتے ہوئے بڑے اعتدال کے ساتھ چلنا، غرور کے ساتھ سینہ تان کر چل رہے اور لوگوں کو حقیر کرتے ہوئے چل رہے ہیں، یہ ادا پسند نہیں۔ فرمایا کہ بڑے اعتدال کے ساتھ اور بڑی نرمی کے ساتھ چلنا۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز دھیمی رکھنا، چلانا پکارنا، کیونکہ یہ چلانا پکارنا یاد رکھیے یہ ایک خاص قسم کی عادت ہوتی ہے لوگوں کی، اور یہ عادت موجودہ دور میں میڈیا بہت اپنایا ہوا ہے کہ چیخ چیخ کے بات کرو، سامنے والے کی آواز ہی پست ہو جائے، دب جائے۔ آپ دیکھیں گے انٹرویوز لیتے ہیں، چیخ چیخ کے بولتا رہتا ہے اینکر، چیخ چیخ کے بولتے رہتے ہیں اس کے سامنے والے کہ حق بولنے والا بیچارہ دب جائے، خاموش ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ گدھے ہیں اور گدھوں کی آواز کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز جو ہو پست ہو۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ دوسرے کو سننے میں نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے جب گفتگو فرماتے تو ایسی فرماتے کہ سامنے والے کو بات واضح طور پر سننے میں آ جاتی، اور اگر یہ محسوس فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بات نہیں سن سکا تو دوبارہ
اور सहबारा भी इरशाद फरमाते उसमें कोई आर नहीं महसूस करते। बात सुनाना ये अच्छी बात है, लेकिन चीखना चिल्लाना और मजलिस पर छा जाने का जज्बा रखना, शोहरत का जज्बा रखना, ये नापसंदीदा चीज है। इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बेशक नापसंदीदा तरीन आवाज दरअसल गधे की है, जो 1 किलोमीटर दूर चिल्लाता है, चीखता है, तब भी उसकी आवाज हमारे कानों में पड़ती है, सुनाई देती है, लेकिन इसके माने ये नहीं कि उसकी आवाज बड़ी पसंदीदा है, मरगूब है, क्योंकि बहुत जोर से बोलता है, बहुत जोर से चीख चीख के पुकार पुकार के बोलना इसको पसंद नहीं किया गया, बल्कि धीमी आवाज में बात करना और संजीदा आवाज में वकार के साथ जीना और शोहरत का जज्बा न होना चाहिए। ये कैफियत इंसान के अंदर हो, अगर ये कैफियत इंसान के अंदर हो तो फिर इसके बाद से वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा है। अल्लाह ताला अपने बंदों में बंदगी को पसंद करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों में रियाकारी को पसंद नहीं करता, शोहरत पसंदी को पसंद नहीं करता, और अपने आप को जमा लेंगे मजलिस में और अपनी बात लोगों के ऊपर लाद देंगे, इस सिफत को अल्लाह ताला हरगिज पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला तो खामोशी को पसंद करता है। अल्लाह ताला तो बंदा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा हो कि उसको कोई पहचान न सके कि उसका क्या मकाम है, ये बंदे के अंदर कैफियत हो तो फिर वो अल्लाह ताला का बड़ा मकबूल बंदा होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ फरमाते थे और ये कहते थे कि अल्लाह मुझे खुद मेरी निगाहों में हल्का फुल्का रख, वो अपने आप को 30 बार खाना समझो, और लोगों की निगाहों में अल्लाह मेरी अहमियत बाकी रख। और बस उल्टा हो गया है, लोगों में तो अहमियत नहीं है, अपनी बातों में बड़ी अहमियत है, अपनी बहुत शेख चिल्ली करते रहते, अपनी तारीफ करते रहते। ये कैफियत दरअसल ये नबियों की शान नहीं है। नबियों की शान ये है, उनकी सुन्नत ये है बंदगी, खामोशी। हजरत माज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु वो एक सफर पर थे जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। बड़ा अजीब वाकया हुआ था कि हजरत माज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा था गवर्नर और चीफ जस्टिस बनाकर, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माज तुम घोड़े पे सवार हो जाओ। हजरत माज रदियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान से थे, 24-25 साल के रहे होंगे, वो शर्मा रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे घोड़े पर सवार होता है। कहा नहीं, अब चूंकि तुमको एक काम के लिए भेजा जा रहा है, तकल्लुफ न करो, घोड़े पर सवार हो जाओ। हजरत माज घोड़े पर सवार हो गए और मदीने से रुखसत करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ चल पड़े। पैदल पैदल अल्लाह के रसूल और सवारी पर हजरत माज। पूछा है माज कैसे फैसले करोगे? तो कहा अल्लाह की किताब की रोशनी में। कहा अगर मसला अल्लाह की किताब में न मिले तो क्या करोगे? आपकी सुन्नत की रोशनी में। कहा अगर मेरे फैसलों में भी कोई एग्जाम्पल और नजीर न मिले तो क्या करोगे? तो किताब और सुन्नत को सामने रखकर इज्तिहाद करूंगा और फिर जो नतीजा बरामद होगा उसकी रोशनी में मैं फैसला करूंगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने रसूल के नुमाइंदों के सीने को उलूम नबूवत के लिए खोल दिया। मार्ग जाओ, मैं ऐसी कौम की जानिब तुमको भेज रहा हूँ जो अहले किताब थी, लिहाजा उनको नमाजों का हुक्म दो, ज़कात का हुक्म दो। और या बोलते बोलते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया जिसपे हजरत माज रो पड़े। कहा कि माज शायद तुम जब लौट कर आओ तो मुझसे मुलाकात ना हो। तो जब हजरत माज लौट कर आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी थी। तो लोगों ने देखा कि हजरत माज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर के पास खड़े खूब रो रहे हैं, तड़प तड़प कर रो रहे हैं। तो पूछा साहबा ने, माज तुमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया था, बड़े अल्लाह के नेक बंदे हो, क्यों इतना रो रहे हो? तो कहा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी वसीयत और नसीहत को याद करके रो रहा हूँ कि हुजूर ने मुझसे ये फरमाया था, माज शोहरत न हो, तुमको अल्लाह के बंदे न पहचाने, तुम्हारी जिंदगी गुमनामी में बसर हो जाए, इसमें बड़ी कामयाबी है। और ये गुमनामी हमारे हाथों से जाती रही है, हमको बड़ी शोहरत मिल गई, लिहाजा ये मैं याद करके रो रहा हूँ। तो ये हम अपने अंदर जताने की सिफत न पैदा करें, हम अपने अंदर ये जज्बा ना हो कि आवाज ऊंची हो और चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, तकब्बुर, शाने उचका उचका कर और कंधे उचका उचका कर बात करना, ये सारी सिफात जो आज मगरिब दे रहा है हमको, मगरिबी दुनिया से, मगरिबी तहजीब से हमको मिल रही, ये इस्लामी मिजाज नहीं है। इस्लामी मिजाज तो बंदगी का है, इस्लामी मिजाज तो वो मिजाज है जिसमें इनकिसारी हो
اور اس میں اس کے معنی یہ نہیں کہ بہادری نہ ہو، جرأت نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ ایک بندگی کا اظہار ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرمائی، وہ نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے اور جو صراط مستقیم ہے اس کو پکڑے ہوئے اسی پر تم گامزن رہو، انشاءاللہ تم کو آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اس کی تفصیل آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔